اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ حج کی آیت ہے، جس میں خداوند کریم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی، اور اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ جناب زینب عالی وقار کے مقام کو، ان کے کام کو، ان کی کوششوں اور ان کے جہاد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو جہاد انہوں نے کربلا سے کوفے کے شام کے سفر میں انجام دیا، اس جہاد کو سمجھنے اور اس جہاد کو درک کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ ہماری تمہیدی اور آغاز کی مجلس ہے، جس میں ہم اس زمین کو تیار کریں گے، اس بیس کو تیار کریں گے جس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آغاز مجلس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں تمہیدی پیش کروں گی، جس میں سے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کربلا، جو معرکہ کربلا ہے، جو کربلا کا عظیم سانحہ ہے، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، دو فوجوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، جس میں حق کی نمائندگی امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے اور باطل کا نمائندہ یزید ملعون تھا۔ کربلا اور اس کے واقعات ہر دور کے انسان کو متاثر کرتے آئے۔ جس بھی انسان کے سینے میں دل ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، کس قوم اور قبیلے کا ہے، اگر وہ انسان ہے اور انسانیت رکھتا ہے اور دل میں اس کے انسانیت موجود ہے، تو کربلا کے واقعات اسے متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج جو اسلام زندہ ہے، اسلام باقی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آج اسلام جو جوانی اور توانائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی رگوں میں خون حسین دوڑ رہا ہے، اس کی بنیاد کو امام حسین نے مضبوط کیا ہے اور اس کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ کوشش تو بہت کی گئی کہ امام حسین کی اس قربانی کو دو شہزادوں کی جنگ کہہ کر اس کی عظمت کو گھٹا دیا جائے، مگر عزیزان محترم، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں بلکہ دو فکروں کی جنگ تھی، ایک حق اور ایک باطل، جس میں امام حسین کی فکر رسول خدا کے دین کا دفاع تھا، اس کو باقی رکھنا تھا، اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اور یزید جس فکر کا نمائندہ تھا وہ اس دین اسلام کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ اور امام حسین کے اس مقصد کو دنیا تک پہنچانے والی، امام حسین کے اس مقصد کو باقی رکھنے والی اور لوگوں تک امام حسین کے مقصد کو پہنچانے والی شخصیتوں میں عظیم ترین شخصیت ہماری شاہزادی جناب زینب عالی مقام شریکت الحسین ہے۔ کہ اگر آپ کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
شریک صبر شہ مشرقین ہیں زینب، شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب، کہ عین فاطمہ کی نور عین ہے زینب، دل محمد و حیدر کا چین ہے زینب، خدا کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب، حسین مرد رہے انقلاب ہیں گویا، یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہیں گویا۔ ہمارا درود و سلام ہو شہزادی زینب کی عظمت کے اوپر کہ آج ہم ذکر امام مظلوم جو کر رہے ہیں یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے امام حسین کے مقصد کو اور امام حسین کے نام کو ہم تک پہنچایا، ورنہ یہ تو اعلان ہو گیا تھا کہ ایک باغی آیا ہے جس نے خروج کیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے اہل حرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب زینب نے حق کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، آپ نے قیادت کے اہم ذمہ داری، لیڈرشپ کی اہم ذمہ داری کو نبھایا، جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی، اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا، اسی طرح جناب زینب نے اپنے وقت کے امام حسین اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی مدد کی، ان کی نصرت کی اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں پر جہاد تلوار سے، جہاد کا بہت وسیع معنی ہے، جہاد کو لمیٹڈ نہ کریں ہم صرف تلوار سے جہاد میں، ورنہ پھر جناب زینب کے جہاد کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے اندازہ کر سکتے ہیں جناب زینب کے جہاد کا۔ آپ بھی مجاہد راہ خدا ہیں، آپ نے بھی جہاد کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جہاد کا انداز الگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے مردہ روحوں کو جگانے کی کوشش کی۔ جب امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا، لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ آج بھی تلہ زینبیہ کربلا میں موجود ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ ضرور اس بات کی گواہی دیں گے۔ تلہ زینبیہ سے کھڑے ہو کر جناب زینب نے پسر سعد کو مخاطب کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر میں جناب زینب نے صرف پسر سعد کو مخاطب کیا؟ اس لیے کیونکہ پسر سعد صحابی رسول کا بیٹا تھا، سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول جو بہت سی جنگوں میں ان کے ساتھ تھے، آپ رسول کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے، ان کا بیٹا تھا۔ اس لیے اس کی روح کو جگانے کی کوشش کی کہ تم تو صحابی رسول کے بیٹے ہو اور نواسے رسول کو قتل کر رہے ہو۔ کہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قرار حق کے لیے بے قرار ہے زینب، قرار حق کے لیے بے قرار ہے زینب، ردا نہیں ہے مگر پردہ دار ہے زینب، جہاد نفس کے آگے جو کر سکی نہ جہاد، وہ ایک تڑپتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب۔ جناب زینب نے عظیم جہاد انجام دیا، قیادت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی، اور جن حالات میں آپ نے قیادت کی ذمہ داری اٹھائی وہ غیر معمولی حالات تھے۔ آپ سوچیے، آدھا خیموں میں داخل ہو رہے ہیں، بھائی کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، دل کے ٹکڑوں کو پامال کر دیا گیا ہے، قاسم سے گل بدن کی لاش آ چکی ہے، علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، اون و محمد شہید کر دیے گئے، یہ آنکھوں کے تارے، یہ دل کے سکون، یہ جگر کے ٹکڑے نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، اور ان حالات میں جناب زینب کو قیادت کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور وہ حالات کے چوتھے امام کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالنا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جناب زینب کے حالات کس قدر مشکل، آپ کی ذمہ داری کس قدر عظیم ہے، اور آپ نے اس ذمہ داری کو پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ کس خیر و خوبی کے ساتھ جناب زینب نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور انجام دیا۔ آپ کے یعنی کردار کی خوبصورتی کو ہم سمجھ پائیں گے۔ یوں تو آپ دیکھیں کہ قائد جو تھے ہمارے چوتھے امام تھے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے قیادت جناب زینب نے انجام دی وہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ بیویاں فرماتی ہیں کہ ہم لٹ چکے تھے، ہم اسیر ہو چکے تھے، مگر ہم کو اس بات کا اطمینان تھا کہ علی کی شیر دل بیٹی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ تو سوچیں کہ چند جملوں میں ایک قائد کی، ایک لیڈر کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور جناب زینب نے کس طریقے سے اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ آپ نے سب سے پہلی چیز جو کی وہ سب کی دل جوئی کی۔ سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے
کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، سب میدان میں شہید ہو گئے تھے. سب 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، انتہائی تھکے ہوئے، انتہائی اذیت میں. خود جناب زینب، آپ تصور کیجئے کہ جس نے جو اپنے بھائی کو ایک دن دیکھے بغیر نہ رہ سکتی ہو، اس نے اپنے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر بلند دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب کی دلجوئی کرتے ہوئے نظر آ رہی، وہ سب کی دل کو ڈھارس دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، وہ سب کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا تو زینب سب کو سوار کر رہی ہے، زینب ہر ایک کو اونٹ پر بٹھا رہی ہے. تصور کریں کہ کتنا مشکل کام ہماری شہزادی نے انجام دیا، اور انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو غم نہیں. کیسے ممکن ہے کہ حسین جیسا بھائی شہید کر دیا جائے اور غم نہ ہو؟ بے پناہ غم تھا آپ کو، اور اس غم کو آپ نے تا حیات منایا. اور جن حالات میں انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس قابو میں نہیں رہتے. خدا نہ خواستہ ایک ذرا سا آپ مارکیٹ میں جائیں، بھگدڑ ہو جائے، آپ دیکھیں انسان ہوش و حواس کھو دیتا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کدھر بھاگیں، کدھر جائیں، کیا کریں، کیسے اپنی جان بچائیں. اور کربلا میں جہاں پر پورے خانوادے کو شہید کر دیا گیا ہو، آدھا درانہ خیموں میں داخل ہو گئے، کتنے بچے تھے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچل کر شہید ہو گئے. ان حالات میں حواس پر قابو رکھنا، بدحواس نہ ہونا، گھبرانا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا، یہ فاطمہ کی بیٹی نے سکھایا. ہماری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب زینب نے ہمیں بتایا کہ کیسے ان حالات میں خود اپنے اوپر قابو رکھا جاتا ہے، اپنے ذہن پر قابو رکھا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی مشکل ہماری زندگی میں آتی ہے تو فوراً ہمارے زبان پہ کیا آ جاتا ہے؟ ہم تو اتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے اللہ کے ماننے والے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمارے ذہن میں ناراضگی آ جاتی ہے اللہ کی شان میں. ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے، جو اتنا دے سکتا ہے وہ کیوں نہیں عطا کر رہا. لیکن جس کے بھائی بچے، شوہر، جس کے بھائی بچے بھتیجے سب شہید کر دیے گئے ہوں، اور اس شہزادی کے زبان سے ہم کوفے اور شام کے آپ کے خطبات بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حمد و ثنائے خدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کس طرح سے اللہ کی شان میں اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شہزادی کی یہ عظمت، آپ نے جو اتنی قیادت کی ذمہ داری کو اٹھایا اور اتنے عظیم طریقے سے آئی، ایسا نہیں کہ ایک دم سے آپ پہ ذمہ داری پڑ گئی تو آپ نے ایک عمل انجام دے دیا. نہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دم سے نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ انسان کے اندر وہ خصوصیات اور وہ خوبیاں موجود نہ ہوں. ایسا نہیں کہ آپ انیکٹیو تھیں امام حسین کی شہادت سے پہلے. یہ تصور بھی کرنا کہ آپ انیکٹیو تھیں، یہ ہماری خام خیالی ہوگی. آپ جب مدینے سے روانہ ہوئی ہیں، اپنی مرضی سے آپ اپنے بھائی کے ساتھ آئیں. آپ کو تمام حالات کا اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہونے والا ہے، کربلا کے کیا حالات ہوں گے، کس طرح اسیری ہوگی، سب کچھ جانتی تھی. امام حسین کسی کو بھی انجان لے کر نہیں آئے تھے اپنے ساتھ، اور جناب زینب اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے ساتھ آئیں اور ان کے کام میں شامل ہوئیں. اور اس کے بعد کربلا کے تمام حالات میں امام حسین ان سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائی کا ہر طریقے سے ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ بھیا یہاں سے چلیے، یہاں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، ہم کسی طرح یہاں چھپ جائیں، وہاں معاذ اللہ. جناب زینب کے لیے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان باتوں کا. آپ نے اس طریقے سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، ایک قائد کی ذمہ داری کو نبھایا. جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا، اپنے وقت کے امام کی مدد کی. ورنہ آپ تصور کریں آج کتنی آسانی سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی واقعے کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹایا جا سکتا ہے. کتنے عظیم حادثات ہو جاتے ہیں، کتنی لوگوں کی زندگی میں مشکلات گزر جاتی ہیں. آج کے دور میں بھی بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن چند دن گزرتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا، انسان کے ذہن میں موجود نہیں رہ جاتا.
لیکن جناب زینب نے اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین کا مشن، امام حسین کا مقصد کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا جائے، کس طرح سے لوگوں تک امام حسین، یعنی جناب زینب نہ تو خود بھولی امام حسین کو اور ان کے مقصد کو، اور نہ آپ نے دنیا کو بھولنے دیا۔ آج جو ہم یہ فرش عزائے امام حسین بچھاتے ہیں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں، یہ جناب زینب نے توفیق دی ہے ہم کو، یہ سعادت جناب زینب عالی مقام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسے بے زبانوں کو، جن کو گفتگو کا سلیقہ نہیں، جن کو بات کرنا نہیں آتا، ان کو بولنے کی صلاحیت اور طاقت دے دی۔ جناب زینب ہیں، آپ کا کردار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں، چاہے وہ شام غریبہ کا سناٹا ہو، روز عاشورہ ہو، 11 محرم ہو، کوفے کے بازار ہو، ابن زیاد کا دربار ہو یا شام ہو، ہر جگہ جناب زینب ایک عظیم شان و شوکت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے ہم آپ کے کردار پر ہی گفتگو کریں گے، لیکن اب میں اپنے رخ کو مصائب کی طرف موڑتی ہوں کہ آپ صرف شریکت الحسین کے لقب سے نہیں یاد کی گئیں، بلکہ آپ کو ام المصائب بھی کہا گیا۔ اتنی مصیبتیں آپ پر گزری، اتنی اذیتیں، وہ بھائی جس کو دیکھے بغیر جناب زینب کا دن نہیں گزرتا تھا، ممکن نہیں تھا کہ بغیر بھائی کو دیکھے جناب زینب کا دن گزر جائے۔ اس بھائی کو خون کے آنسو روتے دیکھا۔ آزاداران امام مظلوم، یہ بھائی اور بہن کی محبت، دنیا میں ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے اور ہر بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کے واحد بھائی اور بہن ہیں جن کی محبت بے مثال اور بے نظیر ہے۔ دنیا کا کوئی بھائی حسین ابن علی کی طرح محبت نہیں کر سکتا، امام حسین علیہ السلام کی طرح محبت نہیں کر سکتا، اور جناب زینب جیسی دوسری بہن اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن دھوپ میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب جب مدینے میں تھی، آپ نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ جا نماز پر ہی سو گئیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف روشنی ہے، مگر صرف آپ کے اوپر سایہ ہے، صرف آپ کے اوپر دھوپ نہیں آ رہی۔ آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو بھائی حسین اپنی ابا کا سایہ جناب زینب کے اوپر کیے ہوئے تھا۔ جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس بھائی کی لاش کو بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا دیکھا ہوگا۔ آزادارو، بس چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ خدا کسی بھائی اور بہن پر وہ وقت نہ آئے جو ان بھائی اور بہن کے اوپر آیا جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے۔ کس طرح سے اور کس دل سے بیویوں نے رخصت کیا۔ جب خیمے میں آواز دی امام حسین نے کہ سکینہ میرا آخری سلام قبول کرو، اے بہن زینب میرا آخری سلام قبول کرو، اے ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کرو، یہاں تک کہ آپ نے مخاطب کیا کہ اے میری ماں کی کنیز فضا، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بہن آگے بڑھی، امام حسین نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں جو حسین کو گھوڑے پر سوار کرے۔ ارے حسین نے سب کو سوار کیا، حسین نے سب کو گھوڑے پر بٹھایا، مگر اب حسین جب گھوڑے پر سوار ہونے چلا تو کوئی نہیں جو حسین کو گھوڑے پر سوار کرے۔ بہن آگے بڑھی کہ بھیا زینب موجود ہے، زینب آپ کو گھوڑے پر سوار کرے گی۔ رکابوں کو تھاما، امام حسین سوار ہوئے۔ میری دل کہتا ہے، میری تصور کی نگاہ کہتی ہے کہ جب تک امام حسین کا گھوڑا نگاہوں کے سامنے رہا ہوگا زینب پلٹی نہیں ہوگی خیمے میں۔ تصور یہ ہوگا کہ بھائی کو جتنا دیکھ سکتی ہے دیکھ لی، اس لیے کہ اب حسین واپس نہیں آئیں گے، اب حسین کا جسم دیکھنے کے لیے دوبارہ نہیں ملے گا۔
گا، اب یہ نورانی چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گا۔ امام حسین میدان جنگ میں آئے اور جب تک آپ نے اتنی شدید جنگ کی 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، اتنے زخموں سے چور تھے آپ، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک شدید جنگ کی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ آئی، بزدلوں نے اپنی بزدلی دکھا دی۔ امام حسین پر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، کوئی تلوار سے وار کرتا تھا، کوئی نیزے سے، کوئی تیر سے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھروں سے وار کر رہا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے آقا اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دوں گی کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، یہ آپ کی امت ہے جو پتھروں سے آپ کے نواسے پر وار کر رہی ہے۔ آپ پر بھی پتھروں سے وار ہوا تھا، آپ کو بھی پتھروں سے اذیت دی گئی تھی، آج آپ کا نواسا جو زینے فرس پہ ڈگمگا رہا ہے۔ آپ تشریف لائیے اور اپنے نواسے کو، جس کو آپ اپنی دوش پہ سوار کیا کرتے تھے، نماز میں پشت پر آ گیا تو سجدے کو طول دے دی، آج وہ زینے فرس پہ ڈگمگا رہا ہے، اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ امام حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب تک کھڑے رہنے کی طاقت رہی آپ بیٹھے نہیں، جب تک بیٹھنے کی طاقت رہی آپ لیٹے نہیں، اور جب نہیں طاقت رہی تو سر سجدے خالق میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیا۔ ادھر دشمن آگے بڑھا، ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں خنجر کند ہے اور ایک 3 دن کے پیاسے کا خشک گلا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی پشت پہ سوار ہوا، حسین کا سر سجدے میں ہے۔ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں نا، ہم حسین کے ماننے والے ہیں نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حسین سے محبت کریں اور حسین کے مصائب پر روئیں، لیکن ہم نماز سے غافل ہو جائیں، ہم احکام شریعت سے غافل ہو جائیں۔ اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو عصر عاشور کا وہ سجدہ یاد کریں کہ جب امام حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے، خدا کو یاد کر رہے ہیں، اور پشت پر ظالم بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سر حسین جدا ہوا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، کسی منادی نے آواز دی الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔ اے کھیتی علی کی لٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی لٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ بار الہ تجھ سے دعا ہے کہ جو بیماری دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس سے تمام انسانیت کو محفوظ رکھ، تمام انسانیت کو اس بیماری سے محفوظ رکھ۔ جناب زینب عالی مقام کا واسطہ اور ان کے ذریعے سے تجھ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر سے فرش عزائے امام حسین کو بچھا سکیں، جس حق کے ساتھ، جس رونق کے ساتھ اس کو بچھانے کا حق ہے۔ جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو میں ہم کوفہ اور شام کے حالات کو
سمجھنے اور درک کرنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تاکہ ان حالات پر ہم گفتگو کر سکیں، ان حالات پر ہم بات کر سکیں، ان حالات کو ہم سمجھ سکیں کہ جناب زینب نے کس طریقے سے اس سخت ترین حالات کو، اس سخت ترین سفر کو انجام دیا، اور نہ صرف انجام دیا بلکہ فاتح بن کر، وکٹوریس ہو کر آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کا کردار موجود ہے۔ والسلام۔